الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ گناہ، معصیت، یہ بدبختی اور شقاوت کی علامت اور پہچان ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ گناہ سے انسان ایمان سے بھی بسا اوقات نکل جاتا ہے۔ گناہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر، لوگوں کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو گناہ کے جو اثرات ایک شخص پر مرتب ہوتے ہیں وہ مختلف انواع اور اقسام کے ہیں۔ گناہوں سے ایک انسان کو ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ میں لت پت نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ ہر شخص گناہ گار ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ کی سزا سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اپنے گناہوں میں دلیر نظر آتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر ان کے اندر نظر نہیں آتا۔ گناہ ایک انسان جو کرتا ہے اس کے بہت سارے منفی اثرات ہیں۔ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو گناہ یہ ایک انسان کو جنت میں دخول سے بھی روک سکتا ہے، جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ تو آج ہم گناہوں کے بارے میں جانیں گے کہ انسانی زندگی پر گناہوں کے جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے انسان محرومی اور اسی طرح سے بے بسی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اپنی عبادت، اپنی اطاعت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری والا عمل کرے، اور ایسے عملوں سے باز رہے جس میں اس کے رب کے لیے ناراضگی ہے، جس میں رب کی ناراضگی، اللہ رب العالمین جس پر غصہ ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں سے ایک شخص کو بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو جنت کے بارے میں جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو بھی بتلایا گیا ہے، اسی طرح سے جہنم کے اندر جو عذاب ہے، جو سزا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح سے جنت سے قریب ہونے کے لیے جو عمل ہے اس کے بارے میں ابھارا گیا ہے، جہنم سے دور ہونے کے جو اسباب ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ انسان ایسے عملوں سے بچے کہ جس کے کرنے سے انسان جہنم میں جائے گا، یعنی وعد و وعید، اسی طرح سے ترغیب و ترہیب، اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے وہ اچھائی کرے چاہے وہ برائی کرے، قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے
نیک لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت جو عمل صالح کرتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی عمل صالح کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے، فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے روگردانی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر تاریکیوں کو مسلط کر دیتا ہے، روشنی کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو شخص گناہ میں ملوث نظر آتا ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کی جس میں معصیت ہے وہ عمل انجام نہ دے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری یاد سے روگردانی کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، یعنی اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، تنگی سے گزرے گی۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اندھا بنا کر کے اسے اٹھائے گا، اندھا بنا کر کے۔ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین وہاں کہے گا کہ اسی طرح سے میری نشانیاں، میری آیات دنیا کے اندر گئی تھیں، جس کو میں نے بھیجا تھا تو نے اس کو بھلا دیا، دنیا کے اندر جو میرے احکامات تھے اس پر تم نے عمل نہیں کیا، جس طرح تم نے میرے احکامات کو، میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو بھلا دیا، اسی طرح سے آج تم بھلا دیے جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، یہ انجام ہوتا ہے گناہ کا، گناہ کرنے کی یہ سزا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ وہ اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ السلام بہشت سے کیوں نکالے گئے، جنت سے کیوں نکالے گئے، حوا علیہ السلام جنت سے کیوں نکالی گئی، ابلیس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے کیوں باہر نکالا، کیوں دھتکارا، وجہ کیا تھی؟ آپ اس سب کے اسباب دیکھیں گے تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف کام کیے، جس کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی سرتابی کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دھتکارا، اس کو بھگا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ کیسے کروں گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہی تھا کہ جب آگ کو جلاتے ہیں تو روشنی اوپر جاتی ہے، مٹی کو پھینکتے ہیں تو نیچے آتی ہے، تو میں تو اوپر ہوں، میں مٹی کے لیے جھکوں کیوں مٹی کے سامنے میں سجدہ کروں، جبکہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے باہر کر دیا۔ آپ پچھلی قوموں کو لے لیں جن کا حشر کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت سی قوموں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کا انجام کیسا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، زمین میں گھومو پھرو، دیکھو نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا۔ قارون کو لے لے، فرعون کو لے لے، حامان کو لے لے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے لیا، فرعون، اسی طرح سے آپ ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے ان کی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بہتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش برسائی،
بہتوں کو اللہ رب العالمین ان میں سے کیا کیا کہ ان کے اوپر چیخ و پکار کی شکل میں عذاب بھیج کر کے اس کو تہس نہس کر دیا، ہوا کی شکل میں اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر دیا، زمین کے اندر دھسا کر کے اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر دیا، بہتوں کو اللہ نے ڈبا کر کے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کے ماننے والے کو اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیے، یہ خود ظلم کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ڈبو دیا، ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اللہ رب العالمین پاورفل ہے، طاقتور ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین پکڑتا ہے نا تو اس کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتا ہے کہ سانس لے لے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کرتوت کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کی کرتوت کے سبب تمہیں یہ مصیبت لاحق ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہاں بہت سے گناہوں کو اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو گناہ سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جسے انسان ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص کفر کر لے، شرک کر لے۔ کفر اور شرک یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کے اوپر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، عام لوگوں کی لعنت برستی ہے جس کے اوپر، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور عام لوگوں کی لعنت ہے۔ جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں، جو لوگ معصیت کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کو تو ضرور ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا تو ہر ایک کو ہے، جو لوگ کفر و شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کرتے ہیں انہیں بھی ڈرنا ہے۔ کیا معلوم کہ کون سے گناہ کے بدلے انسان پکڑ لیا جائے اور اللہ رب العالمین اس کو نعمت سے محروم کر دے۔ تو انسانی زندگی پر گناہ کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں نا وہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ چند ایک کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گناہ سے انسان کیا ہوتا ہے، اللہ کے نور سے، اللہ کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی روشنی سے محروم ہو جائے اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والا علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یاد نہیں رہ پاتا ہے، بتاتے ہیں ذہن کے اندر بات نہیں رہ پاتی ہے، اس سب کی وجہ کیا ہے؟ معصیت اور گناہ ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے وکی سے کہا شکوت الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد وکی سے کہا کہ میں یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، تو استاد نے ان کو جو نصیحت کی وہ یہ کہ گناہ کو چھوڑ دو، گناہ کو چھوڑنے کی وصیت کی۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، ہاں یہ بھی ہے کہ علم یہ نور ہے، اور اللہ رب العالمین نافرمانوں کو، گناہگاروں کو اپنے نور سے نوازتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ روشنی نہیں عطا فرماتا ہے۔ تو علم سے محرومی یہ انسان کو تاریکی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ہے، علم جاننا ہے، اللہ کا دین سیکھنا ہے، تو آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت بجا لانا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس علم سے آپ کو نوازے گا۔ گناہ کرنے سے انسان رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین روزی کو تنگ کر دیتا ہے، معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بستی والے اگر ایمان لے آتے تو ہم آسمان و زمین کے برکات کھول دیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے تو اللہ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کے برکات ہم نازل کرتے۔ تو یہ برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کی اطاعت بجا لائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ بستی کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین کی روزی آتی تھی، فراوانی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو روزی دیتا تھا، لیکن اللہ کی اس نعمتوں کو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھوک اور خوف کا عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ دنیا کے اندر فساد کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر، انسانی زندگی میں یہ فساد برپا کیوں ہوتے ہیں؟ اس طرح کے جو یہ فسادات ہوتے ہیں، چاہے مال کے اندر ہو، چاہے جان کے اندر ہو، چاہے ملک کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے سورہ روم کے اندر ظہر الفساد فی الارض فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، فساد پھیل گیا۔ کس وجہ سے؟ جو انسانوں نے کیے ہیں اس کی وجہ سے، تاکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ان میں سے بعض کو وہ اس کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ اس سے باز آ جائے، رک جائے، گناہ کرنا چھوڑ دے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ملک کے ملک کو تہس کر دیتا ہے، شہر کا شہر برباد کر دیتا ہے، بستی کی بستی کو اللہ رب العالمین تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے انسانی زندگی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص اگر ایمان والا ہے، گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ حق کو دیکھ نہیں سکتا، صرف اس کے سامنے معصیت ہی معصیت نظر آتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر، جن کی آنکھوں پر اور جن کے کانوں پر اللہ رب العالمین نے مہر ثبت کر دی ہے، مہر لگا دیا ہے، اس وجہ سے یہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، یہ منافقت، یہ کفر اور اس طرح کے عمل انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ بیان بھی کیا کہ یہ لوگ حق کو نہیں دیکھتے۔ دنیا میں اتنا کچھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یا آسمان ہے، انسان کا اپنا خود جسم ہے، دیکھے نا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے، رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جانور ہے، بل ہم اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں چوپائے سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، عقل اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ حق کو نہیں جانتے، حق کو نہیں پہچانتے، حق کو نہیں اپناتے، اپنے رب پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر کفر و شرک والا تو عمل کرتے ہی ہیں، بہت ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، لیکن عمل ایسے کرتے ہیں کہ جس کے اوپر لعنت برستی ہے، یعنی ملعون والا عمل کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے،
جو لکھتا ہے، جو گواہی دیتا ہے، سب پر، اور آپ نے فرمایا ہم سوا، سارے کے سارے برابر ہیں، یہ گناہ کی وجہ سے۔ تو گناہ کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ پڑتا ہے، ایسے ہی کرتے کرتے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ہے اندھیرا اور یہ ہے گمراہی کہ جس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، جس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے گناہ کی جو سزا ہے اس کا بدلہ، کہ انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین بہت سی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، گناہ کی وجہ سے ایک انسان روزی کماتا ہے لیکن دنیاوی زندگی سکون میں اس کی نہیں گزرتی، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں گزرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ گناہ کی وجہ سے۔ اور گناہ کی سزا صرف انسان کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آگے تک بھی اس کی سزا جا سکتی ہے، اور آگے لوگوں کو بھی اس گناہ کی جو سزا ہے وہ مل سکتی ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، گناہ کیے، دعوت دیتے رہے نوح علیہ السلام، یہاں تک کہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ مال و اولاد میں بڑھوتری کر دے گا، بڑھا دے گا، باغات اگا دے گا، نہریں جاری کر دے گا، فراوانی کے ساتھ رزق دے گا تمہیں۔ لیکن پھر بھی بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کشتی تیار کریں آپ، اور پھر جو ایمان والے تھے اس کو اس میں سوار کیا، اللہ رب العالمین پانی اتارا، آسمان سے، زمین سے پانی نکال کر کے سارے لوگوں کو تہس نہس کر دیے جو بے ایمان تھے، اور اس عذاب کی زد میں چوپائے بھی آئے تھے، چوپائے بھی پکڑے گئے۔ مان لے لوگ گناہ کرتے ہیں، جہاں زلزلے آتے ہیں، قحط سالی آتی ہیں، جانوروں کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، جانور بھی بھگتتے ہیں، جانور کو بھی اس عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کرتا ہے انسان معصیت، انسان معصیت کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ایمان والے وہاں اگر پکڑ لیے جائے تو ان کا انجام حشر الگ ہوگا، لیکن صرف جو گناہگار ہے وہی نہیں، بلکہ جو ایماندار ہے وہ لوگ بھی بسا اوقات اس گناہ کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گناہ کی جو سزا ہے انسان کی اپنی ذات ہی تک نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین مال و اولاد میں بھی یہ عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اس کے گناہ کی وجہ سے مال و اولاد میں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، مال و اولاد کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ جو حیا نام کی چیز ہے نا، گناہ کرتے کرتے انسان حیا کو کھو دیتا ہے، بے حیائی آ جاتی ہے۔ اور حیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان میں سے ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، کہ حیا یہ پورے کے پورے خیر ہے۔ حیا کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں شرم نہ ہو تو جو جی چاہے کرو۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس طرح سے گناہ میں لت پت ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی گناہ اس کے نزدیک بڑا نہیں مانا جاتا، کوئی بھی گناہ ہو وہ معمولی سمجھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو زندگی ہے، زندگی ابھی لمبی ہے، ہم توبہ کر لیں گے۔ لیکن بسا اوقات اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے حسن خاتمہ سے بھی محروم کر دیتا ہے، اچھی موت بھی نہیں مر پاتا ہے وہ۔
تو حیا نام کی چیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اپنے گناہ پر فخر کرتے ہیں بیان کرنے کو، گناہ کرنے کے بعد اس کو بیان کرنے کو وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، الا کہ وہ لوگ جو گناہ کرنے کے بعد چرچا کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ یعنی گناہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک بندہ رات میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اس گناہ کو اللہ رب العالمین چھپا دیتا ہے، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن بندہ جب صبح کرتا ہے تو صبح میں جا کر کے دوسروں کے سامنے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے رات میں یہ گناہ کیا ہے، ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جس کے گناہ پر اللہ رب العالمین نے پردہ کر دیا تھا، جس کے گناہ کو چھپا دیا تھا، وہ جا کر کے خود سے اپنے کیے ہوئے گناہ کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا اور ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ یہ معمولی نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ بھی کرے اور اس کو جا کر کے دوسروں کے سامنے پھیلائے۔ گویا کہ شرم و حیا اس کے اندر سے کھو گئی ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ جو کہ ایک ایمان والا، ایک حیا والا اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ حیا اس کے اندر سے اٹھ جاتی ہے، حیا نام کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، اس لیے آدمی ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے گناہ کرتے کرتے انسان اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کی سزا ہے، انسانی زندگی پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بہت بڑا، کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کا جو اثر ہوتا ہے نا، انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اخروی زندگی میں یعنی قبر کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں۔ اب دیکھ لیں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین بہت سی نعمت سے محروم کر دیتا ہے ایسے شخص کو، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے اسے دور کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عیش و آرام کی زندگی نہیں گزار پاتا ہے، قلبی سکون حاصل نہیں، دل کے اندر ڈر، خوف اور خشیت، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی، بے باک ہو جاتا ہے گناہ میں، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، چوری، زنا اور کیا کیا سب انجام دیتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو ایمان والا ہو، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کے نزدیک اللہ کی عظمت کے اندر کمی آ جاتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوتا۔ ورنہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ یہ حق رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، اللہ سے خوف کیا جائے۔ ایک انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں تو تنہائی میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، جبکہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھا جائے، تب جا کر کے انسان کامیاب ہوگا۔ تنہائی میں جا کر انسان سوچتا ہے کہ چلو ہم گناہ کر لیے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، اسے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین زمین کے اندر مختلف آفتوں سے اس کو گھیر لیتا ہے، اس کی گناہ کی وجہ سے۔ جو گناہ کرتا ہے، جو نافرمانیاں کرتا ہے، جو معصیت کا کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں سے اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، شیطان کرواتا ہے۔ شیطان یہی نہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ کو اللہ کے راستے سے دور کر کے شیطانی راستے میں لے جائے، جہنم کے راستے میں لے جائے۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے گویا کہ وہ خود سے شیطان کی مدد کرتا ہے، شیطان کی مدد میں وہ ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس لیے شیطانی راستہ نہ چل کر کے رحمانی راستہ انسان کو چلنا چاہیے، رحمان کے نزدیک محبوب بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ولایت کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العالمین ایمان والوں کا ہی دوست ہے، کسی اور کا نہیں۔ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے ہیں، یہی اللہ کے دوست ہیں، جس کی مقبولیت اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی رکھ دیتا ہے اور فرشتوں کے درمیان بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی فلاں سے محبت کرو۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کا ثمرہ۔ اطاعت کرنے سے اللہ اس بندہ سے محبت کرتا ہے، فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ محبت کرو، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن نافرمانی کرنے سے اللہ نفرت کرتا ہے، فرشتے نفرت کرتے ہیں، لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، اور یہ انجام ہے۔ دنیا کے اندر برا انجام ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں تو جہنم کا عذاب ہے اور جہنم کی سزا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے خوش و خرم ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ اپنے گناہ، اپنی معصیت کی وجہ سے، جو یہ گناہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین پر ایمان، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین پہ جو لوگ ایمان رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے گناہ اور نیکی میں جو تفریق کا جو معاملہ ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، وہ فرق نہیں کر پاتے۔ تو ایمان بہت ضروری ہے۔ ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غیرت آتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ایسا شخص بچ جاتا ہے۔ اور جو شخص ایمان نہیں لاتا، جو اپنا تزکیہ نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس نے پاکی حاصل کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ناپاکی میں گھسا تو برباد ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اس لیے گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر گناہ سے آدمی کو بچتے رہنا چاہیے اور وہ عمل کرنا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہو۔ اللہ رب العالمین جس کے کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، بندہ کا ٹھکانہ جنت بناتا ہے، تو وہ عمل آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور قبر کے جو عذاب ہے، جہنم کے جو عذاب ہے، اس سب سے بندہ کو پناہ مانگنا چاہیے۔ آدمی جہاں کہیں بھی رہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے کہ ان کاموں پر اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور جن کاموں پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ایسے کاموں سے آدمی کو بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو اس گناہ سے بچائے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف توبہ استغفار کرے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بندہ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔